صحن کوثر، میں جیسا کہ بتایا نا کہ امام علیہ السلام کے روزہ اطہر کے 8 بڑے صحن ہیں، ان میں سے ایک صحن کوثر ہے، اور دیکھیے کس قدر خوبصورت صحن ہے۔ ہر صحن کی خوبصورتی جدا ہے، اور ہر صحن جو ہے وہ کسی نہ کسی بات کی وجہ سے بہت زیادہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ یہ صحن کوثر جو ہے، یہاں پہ پہلے اردو میں مجالس ہوا کرتی تھی مغرب کے بعد، اور اب وہ صحن غدیر میں ہوتی ہیں۔ اور صحن کوثر میں جو دیکھنے والی چیز ہے چائے خانہ امام علی رضا علیہ السلام، یعنی حضرت رضا علیہ السلام کی طرف سے چائے پلائی جاتی ہے۔ ہم نے بھی وہ چائے پی ہے، اور بہت خوبصورت چائے خانہ ہے۔ یہ دیکھیے وہ سامنے چائے مل رہی ہے۔ جب نماز مغرب عین ہو جاتی ہے تو تمام لوگوں کو چائے پلائی جاتی ہے، اور یہاں پہ لائنیں لگ جاتی ہیں، لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں چائے کے لیے۔ ہم نے بھی جب نماز مغرب عین پڑھی تو لمبی لائن دیکھ کے پہلے تو مایوس ہوئے کہ چائے نہیں پیتے، پھر اس کے بعد میں نے لائن کے اندر سے آگے جہاں پہ لائن اپنے چائے مل رہی تھی اس کے قریب سے جا کے تو ریکویسٹ کی، بھئی ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ ہمارے میزبان ہیں۔ تو وہ خانم جو تھیں وہ بڑا خوش ہوئی اس بات پہ، تو میں نے کہا آپ مہمان نوازی کریں، تو انہوں نے آگے آگے لائن میں جگہ دے دی اور ہمیں بھی چائے مل گئی اور ہم نے بھی پی۔ یہ دیکھیے یہ ہے چائے خانہ امام علی رضا علیہ السلام۔ یہاں پہ امام علیہ السلام کی طرف سے چائے پلائی جاتی ہے تمام مہمانوں کو، تمام زائرینوں کو، اور اس میں ملکی غیر ملکی کا نہیں ہے، ایرانی بھی یہاں پہ چائے پیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ لکھا بھی ہوا ہے، میں آپ کو دکھا رہی ہوں، چائے خانے امام رضا علیہ السلام، اور یہ ہے صحن کوثر۔ بہت خوبصورت صحن ہے یہ بھی، اور اس کو سجایا گیا ہے عید مباہلہ کی وجہ سے، مزید اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا۔ صحن آزادی، اس کی خوبصورتی کی اپنی ہی بات ہے۔ دیکھیے یہ اس محبت کی دلیل ہے کہ جو امام علیہ السلام سے اس قوم کو ہے، کہ امام علیہ السلام سے منسوب یہ حرم، امام علیہ السلام سے کہ حرم سے منسوب یہ صحن، ہر صحن کو خوبصورتی سے آرائش کیا گیا ہے۔ یہ ہے صحن کوثر، وہ بھی صحن کوثر تھا، صحن کوثر گزر کے ساتھ ہی یہ ہے صحن آزادی۔ صحن آزادی انشاءاللہ حاجت روا باشین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہت خوبصورت ہے، خدا سب کو یہ جگہیں دکھائے اور بار بار نصیب میں کرے۔